السلام علیکم ناظرین. ناظرین شاعر کہتا ہے جہاں دیکھو وہاں عشق کے بیمار بیٹھے ہیں, لاکھوں ہو چکے کھجل اور ہزاروں تیار بیٹھے ہیں, برباد کر کے اپنی تعلیم کو آوارہ گردی کے پیچھے, کسی ڈیرے پہ بیٹھ کے درخت کے نیچے بابا جی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضور کچھ کرو, 3 سال ہو گئے ہیں بیکار بیٹھے. بندہ پوچھے ہی نہیں حرکتوں کی وجہ سے تو بیچارہ بابا کئی سال ہو گئے ہیں درخت کے نیچے بیٹھا ہو. اس کو کیا کہہ رہے ہو, ٹائم پہ اپنی تعلیم حاصل کرنی تھی. اصل میں آج کہنا یہ چاہتا ہوں پیارے بچوں کو اور ہماری اگلی نئی نسل کو کہ خدا کے واسطے ٹائم ہی آیا نہ کریں. ٹائم بہت قیمتی ہے. اس دنیا میں اگر سب سے قیمتی کوئی چیز ہے تو وہ ٹائم ہے. ٹائم گزر جائے تو پھر ہاتھ نہیں جاتا. آپ کا اس وقت بچوں کا ٹائم ہے پڑھنے کا, اس کو ضائع مت کریں, اپنی تعلیم حاصل کر لیں, ورنہ یہ نہ ہو کہ سال گزر جائیں, دن گزر جائیں اور آپ بھی عیجی بن جائیں. آپ بھی نالائق ہو جائیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے. اصل میں لوگ سمجھتے تو ہوتے ہی ہیں, پھر میرے منہ سے بھی نکل جاتے. ایک دن مجھے آڈو گرنیڈ کہتا ہے یار تم کیوں انگریزی میں حصہ لیتے ہو جب تمہارے سپیلنگ نہیں ٹھیک. اب میں نے کہا جاہل آدمی, انگریزی بولتے ہوئے سپیلنگوں کی ضرورت نہیں ہوتی. کہتا پھر اپنے آپ کو پڑھا لکھا نہ کہا کرو, پڑھا پڑھا ہی کہا کرو. لکھنے میں تو پھر سپیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور کہتا ہے کہ تم یہ بات سمجھتے نہیں ہو, سپیلنگ نہ آتے ہو تو پھر بندہ صحیح انگریزی بول بھی نہیں سکتا. دل میں اگر پتا ہو کہ مجھے اس کے سپیلنگ بندہ کنفیوز ہوتا ہے. بات تو ایسے صحیح کی انہوں نے. میں پھرتا ہی دانشوروں میں ہوں. آڈو گرنیڈ بڑا دانشور آدمی ہوا ہے. میں تو نہیں ہار دوجہ تیجے دن ملے میں کوٹ کھاتا ہوں. آج کل دور ایسا جا رہا ہے دانشور کی عزت نہیں ہے. جو صحیح دانشور لوگ ہیں وہ تو بیچارے کھجل ہو رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اس لیے میں نوجوان نسل سے گزارش کروں گا کہ اپنے سپیلنگ سپولنگ ٹھیک کر لے, پھر بولنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے. اور خدا کے واسطے ساریاں سردیاں سو کے نہ گزارا کر دیا کرے. میرے ملکہ کا بچہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ انکل میرے والدین میرے ساتھ کتنی زیادتی کرتے ہیں. میں نے کہا کیا کہتے, دوسرے لوگوں کے والدین ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں, میرے والدین میری نیند بھی نہیں پوری ہونے دیتے. اور میں نے کہا بے وقوف آدمی, ینگ مین ہو کس لیے سو رہے ہو, اٹھ کے جاگ کے محنت کرو. زندگی اتنی سی ہے بیٹے, پڑھ لکھ لو, اس طرح تو کام خراب. اصل میں ہوا پتہ کیا ہے, کیا بچوں کو سرکاری سکولوں سے ہٹا کے ہم نے جو ڈالا ہے نا پرائیویٹ سکولوں میں, پرائیویٹ سکولوں کے جو ماسٹر ہیں وہ نخرے بھی بڑے کرتے ہیں. وہ بچوں کے ساتھ لاڈ بھی بہت زیادہ کرنا شروع ہو گئے. وہ ان کو کچھ کہتے ہی نہیں, فیسیں نہیں لیتے جاتے. اچھا بچہ نالائق بھی ہو تو اس کی رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھو وہ A+ ہوتی ہے. بھائی پرائیویٹ سکولوں کی تو اتنی فیس ہے, ایسے لگتا ہے کہ ان کا دل کرتا ہے کہ جائیداد میں بھی ہمیں حصے دار بنائیں. جانے دو خدا کے واسطے, کچھ بچوں کا بھی تو کرو, میرا فیس ہی لیے جاتے ہیں. چلیں جی خبریں شروع کرتے ہیں. عدالت عظمیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی, بلدیاتی نمائندوں کا اردو کی بجائے انگریزی میں حلف, ان پڑھ کونسلر مشکل میں پڑ گئے. کونسلر اور چیئرمین بلدیاتی جو نئے منتخب ہوئے ان کے انگریزی میں حلف لے رہے ہیں. ماں تمہاری گئی امان سے ہم لوگوں کی بھی حد ہو گئی ہے. ادھے بیچ میں سے سوچ رہے ہوں گے کہ یار اے ہوئی کوتخانہ کرنا ہے سکولوں کا عدلی دوڑے. 3-4 لینوں کے بعد کئی بیچارے حلف اٹھاتے ہوئے شروع ہو گئے ہوں گے. بابا بلیک شیپ ہیو یو اینی وول, یس سر 3 bags full. اس سے زیادہ تو انگریزی آ ہی نہیں سکتی بلدیاتی نمائندوں کو. نہیں یہ تو ان کو ضرور آتی ہوگی 3 bag full. انہوں نے کہا 10 bag full. ادھے بیچ میں سے بیچارے وہ انگریزی کا حلف لے رہا ہوگا تو آگے کر رہے ہوں گے یس 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 یس, why not, yes. Are you fool? Yes, yes, yes. Why not, yes. Yes, I am what? Fool. Full, yes, yes. 3 bags full.
مودی کے دورہ روس پر بھارت کی پھر جگ ہسائی، ترانے کے دوران کھڑے ہونے کی بجائے چلتے پھرتے رہے۔ میرا پتہ کیا خیال ہے، یہ مودی صاحب تم سے بہت زیادہ متاثر ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جگ ہسائی کا مطلب ہے جگ کو ہسانا، جگ خوش ہوتا، دنیا خوش ہوتی ہے۔ شاباش پائی مودی وزیر اعظم بنو، تم تو ہماری فلم سٹار میرا بنتے جا رہے، حد ہو گئی ہے۔ ویسے قومی ترانہ تمہارا لگ رہا ہے، بندہ پوچھے ملک کا تو ایک جگہ پہ ادب کے ساتھ کھڑے ہو، چلتا پھرتا، میرا خیال ہے کہ سوچ رہا ہوگا کہ ڈانس کر دوں۔ بھنگڑا شنگڑا، ہاں شاید روس نے پیکج ادھر اناؤنس کیا ہو کہ اگر ایک بار ترانے پہ ڈانس کریں گے تو ہم 6 طیارے اور 2 میزائل فری دیں گے، اگر ترانہ دوجی باری لگا کے پھر ڈانس کریں گے تو پھر ہم 12 طیارے اور 4 میزائل دیں گے۔ ویسے یہ اچانک مودی صاحب ہمارے آگے سے آ گئے ہیں؟ بس بیوقوفی، مودی کو بیوقوفی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اصل میں میرا خیال ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ یہ ادھر سے جائی اڈ پڑا ہے نا، تو اس نے سگرٹ لگایا منہ میں، تو ماچس ڈھونڈی ہے تو ماچس نہیں ملی، اس نے کہا تو ایڈا بیڑا تر جائے، غنی نے لائی سی ماچس میرے کلوں، اور چاچے غنی کلوں ماچس نہیں چلائی ہے۔ کہا ہوگا سرکار آپ کی ڈبیا میں ایک ہی تیلی تھی، وہ افغانستان میں آگ لگانے میں استعمال ہو گئی تھی پاکستان کے خلاف۔ رائی نے کیا بہت شوق ہے ہوتا، تو میں اتنا نہیں پتا کہ وزیر اعظم کی بد خماشیاں نہیں بتاتے کسی کو، جاہل آدمی۔ لاؤ یار جائے تھلے لاؤ، نواز شریف کو سگرٹ لوا لے۔ آگے سے نواز شریف صاحب نے کہا ہوگا کہ چاچا تینوں میں سگرٹ پینا لگنا، اوٹے تھو اوٹا اپنا جائے ڈا جائے مارا ہے تو جائے نو روڑا اڈے۔ نہیں، یا پھر میرا خیال ہے یہ ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب کی 89 کی شادی ہے کل، تو ادھر میرا خیال ہے اس نے کہا ہوگا کہ یار اترو یہ تھلے سلامی سلومی تو میاں صاحب نے ساری رکھڑی نہیں، چلو ایسے بہانے کو 2 ٹکر دیاں برکیاں ہی کھا لی، ایک دن پہلے ہی پکا دیو تھوڑا یہ سالن دے دیو تو تمہیں کی فرق پہنے۔ حد ہو گئی ہے ویسے تواڈی والی لے آؤ رہا دیو ایک بوٹی بہاؤ رہا پورا دے لے آؤ یہ رہا۔ میں سنیا لاہور کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے، اوپر سے کشمیریاں دے کرو کھاتا دے بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اب آؤ نا یہ رہا، میں نے کشمیر دی روٹی بڑی پسند ہے، میں نہیں چھڑتا، نہ میں کشمیر چھڑنا تو نہ میں کشمیریاں دی روٹی چھڑنا۔ اسی پہ میاں صاحب کو غصہ چڑھ گیا، اٹھوئے تھوئے نہ مرادہ کشمیر چھڑتا نہیں تو کشمیریاں دی بوٹی تینوں کیوں کھوائی، نہ اٹھ تو دوڑ جا، نہ دینا انہوں بوٹی ہے نہ پنجی چ پسا لینی ہے، اٹھوئے تو۔ خبر ہے کہ جہانگیر ترین نے ضمنی انتخاب جیتنے کی خوشی میں مونگ پھلی فروش کو 5000 روپے دے دیے۔ یار دیکھو یہ نون لیگ یہ غلط الزام لگاتے ہیں کہ ووٹ لینے کے لیے جہانگیر ترین نے پیسے بانٹے ہیں، وہ تو جتنے کے بعد بانٹ رہے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب نے مونگ پھلی والے کو 5000 دیا ہوگا، اس نے بقایا 3000 دے دیا ہوگا۔ نہیں پائی جی، اصل میں جس طرح بیچارے سرکاری ملائم یا تنہا در بندہ نہیں کہتا کہ یار تنہا ملے گی تو تمہیں پیسے دے دوں گا، یہ پھر جو ادار کرتے ہیں نا سیاستدان، یہ کہتے ہیں کہ یار اگلے الیکشن جیت کے تو تینوں بیل دے دیا۔ یہ روز کی 20 روپے کی مونگ پھلی لیتے تھے اس سے، اچھا اس مونگ پھلی والے تھے، اس کا 5000 بنا ہوا تھا، وہ پے کیا انہوں نے۔ اچھا خوشی میں نہیں دیا؟ خوشی کس بات کی؟ خوشی میں اگر دینے ہو تو پھر سارے محلے کو دیں، سارے حلقے کو دیں، کلے مونگ پھلی والے کے ووٹ سے تو نہیں نا وہ جیتے۔ حلقے کوئی دیے یار، دیکھ لو پھر وہی بات کر رہا ہے نون لیگیوں والی، تو میں دیکھنا پھر ٹویٹر کرنا ہے پی ٹی آئی والا سے تمہارا بائیو پکڑ کے نا تو ٹویٹر کر۔ اکاڑا میں 2 بہنوں کی شادی کے روز عروسی لباس پہن کر امتحان میں شرکت، پیپر کے بعد رخصتی ہوئی۔ بہت اچھے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہی چاہیے بات ہونے چاہیے پاکستانیوں کے، اور خاص طور پہ ہماری بیٹیوں کے۔ بچیوں کے لیے تو تعلیم انتہائی ضروری ہے، مگر اتنی بھی کیا ضروری ہے یار کہ والدین نے امتحان والے دن نہیں شادی رکھ لی، تو بیاہ ہی چلو 4 دن لیٹ کر لیتے، یہ ہر امتحان تو نہیں تھا نا لیٹ ہو سکتے۔ بچیوں کو بیچاریوں کو شادی والے دن وقت ڈال دیا، انہوں نے پیپر میں کیا لکھا ہوگا؟ سوال نمبر 1
قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے، مگر میری امی نے جو ییور بنایا ہے نا میرے لیے وہ مجھے ادھر سے یہ چوب رہا ہے۔ سوال نمبر 2، قائد اعظم کے 14 نکات میں کیا لکھوں؟ میری ساس نے مجھے 15 نکات کا نوٹس بھیج دیا۔ اگر شادی کی مناسبت سے سوال آتے تو پھر پانی پت کی لڑائی پر مضمون آتا۔ پانی پت کی جو ساسنوں کی لڑائی ہوئی تھی اس پر مضمون لکھوں۔ اور سوال نمبر 3 کا تو مجھے جواب نہیں آتا، اب میں نے اگر رونا شروع کر دیا تو میرا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اور سوال نمبر 4 سے پہلے وڈا تایا امتحانی سینٹر میں پہنچ گیا ہوگا، پتر چلو جلدی کرو بیٹا، بال ٹولانگے آ گئے جی۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یار جنید تم تو نارمل حالات میں بھی یہ پروٹوکول کے خلاف کافی چیختے رہتے ہو، مگر یاہرا اثر جو ہے وہ تو جوریں گے گی تو ہوگا نا۔ مگر یہ جو کچھ دن پہلے یہ جو واقعہ ہوا ہے بچی کی ہلاکت کا، پروٹوکول کے حوالے سے پھر بڑی لیدے ہوئی ہے پورے پاکستان کے میڈیا کے اوپر، اس حوالے سے تم کیا سوچ رہے ہو؟ اب شاید کوئی سنے گا یا کوئی نہیں؟ میرا خیال ہے کہ آئے روز ایسے واقعات پیش آنے سے حکمرانوں کے رویے میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ حکمرانوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ 2 دن میڈیا شور مچاتا ہے، اس کے بعد لوگ بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور میڈیا بھی خاموشی کی راہ اپنا لیتا ہے، اس کے بعد وہی مطلب اب دیکھو اس دن جو واقعہ پیش آیا ہے، پوری قوم مطلب کس قدر افسردہ تھی، باقاعدہ خون کے آنسو رونے والی بات تھی کہ کس قدر بے بسی کے ساتھ وہ باپ اپنی 10 ماہ کی بچی کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، اور پتہ چلتا ہے آگے شہنشاہ معظم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پروٹوکول ہے، سڑکیں بند ہیں، اور پھر مطلب ستم ظریفی کی انتہا دیکھو کہ اس کے بعد جب میڈیا چیختا ہے، پوری قوم اس پہ ماتم کرتی ہے، تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب اس کے گھر چلے جاتے ہیں اور بچی کے باپ کو جا کے نوکری دے کے اس کا منہ بند کروا دیتے ہیں۔ اس سے بڑی میرا خیال ہے تھپڑ کے اوپر تھپڑ، یعنی میرا خیال ہے کہ زخموں پہ نمک چھڑکنا اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں سر۔ یہ اس وقت کلچر ختم ہوگا جب عوام کے دل میں وی آئی پی یا پروٹوکول کلچر کے خلاف اندر سے نفرت نہیں اٹھے گی، اور اس نفرت کا اظہار بھی بے شک وہ میں یہ کہتا ہوں کہ جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے، اس کے اظہار کا نفرت کا اظہار جو ہے وہ بہرحال مہذب انداز میں ہی ہونا، مطلب آپ کے سامنے سے کوئی وی آئی پی پروٹوکول کا کانوائے گزرتا ہے تو ناک پہ ہاتھ رکھ لینے چاہیے، نفرت کا اظہار کرنا چاہیے کہ تم ایک بدبودار عمل کر رہے ہو، لیکن ہم اس کو ویژولائز کرتے ہیں، ہم اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا جتنا داؤ چلتا ہے وہ اتنا ہی وی آئی پی بن جاتا ہے۔ جی تعلیم کی کمی ہے نا، اب یہ جو بھائی صاحب کے گھر گئے ہیں وہ وزیر اعلیٰ صاحب، چلو غربت تو ایک طرف ہے، دوسری طرف اگر تعلیم بھی اس بندے کے پاس اتنی ہوتی تو وہ آگے سے کہتا کہ چل بھائی اٹھ تیری خیر ہو گھر چل، مجھے آ کے میری بچی کی موت کا یہ سودا نہ سمجھاؤ کہ میں نوکری لے لوں اور میں چپ کر جاؤں۔ آواز اگر یہی بندہ اٹھا لیتا، یہی بندہ اگر سٹینڈ لیتا، یہی اگر ڈٹ جاتا تو شاید کوئی مقدمہ درج ہو گئی، کچھ قانون بن جاتا، کوئی قانون سازی ہو جاتی۔ ہمارے ہاں بھی تو ایسا ہی ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو کہ ہم اسے باقاعدہ پسند کرنا شروع کر گئے، آئیڈیلائز کرتے ہیں، بالکل آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور پھر حکمرانوں کے ذہنوں میں یہ جو ایک خناس سمایا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو، اپنی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے، بھاڑ میں جائے شہر، بھاڑ میں جائے ملک، بھاڑ میں جائے صوبہ، یہ جب تک یہ سوچ نہیں بدلتی، اور پتہ نہیں ہم تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے، مسئلہ وہیں آ جاتا ہے جب بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے یا میں جلنے کڑنے لگتا ہوں ان پروٹوکول کلچر سے، میرے ذہن میں ترکی اکثر لوگوں کا جانے کا، اور ہمارے حکمران، بعض حکمران تو ترکی جانے کے بہت ہی شوقین ہیں، وہاں پہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے بہت زیادہ، جو بھی سیاح ترکی جاتے ہیں وہ بے آف باسفورس جو سمندری علاقہ ہے وہاں پہ میڈن ٹاور ضرور جاتے ہیں۔ میری بلکہ درخواست ہے کہ جو حکمران نہیں گئے وہ وہاں پہ ضرور جائیں، وہاں پہ ایک میڈن ٹاور ہے، وہ میڈن ٹاور آج سے میرا خیال 2-2.5 ہزار، اس سے کئی کہانیاں منسوب ہیں کہ یہ میڈن ٹاور کیا تھا، لیکن جو سب سے زیادہ 2 پاپولر سٹوریز ہیں ان میں سے ایک سٹوری یہ ہے کہ استنبول میں یعنی 2-2.5 ہزار سال پہلے سانپوں نے، زہریلے سانپوں نے حملہ کر دیا تھا، اور روزانہ وہاں پہ درجنوں شہری سانپوں کے کاٹنے سے ہلاک ہو رہے تھے۔
وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سب یعنی برملا اس بات کا اظہار کرتا تھا کہ میری جان میری بیٹی میں ہے. تو وہاں پہ جو خوش آمدی قسم کے وہاں پہ نجومی تھے انہوں نے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ شہنشاہ معظم آپ کی بیٹی کی ہلاکت سانپ کے کاٹنے سے ہوگی. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ شہزادی کی زندگی کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے. تو کچھ دانشمند لوگوں نے کہا کہ شہنشاہ معظم آپ پورے استنبول کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں، سانپوں کا مقابلہ کریں، سانپوں کو ماریں. لیکن چند کاسا لیس انہوں نے کہا جی اس میں تو بہت وقت لگے گا، سانپوں کو مارنے میں تو کئی سال لگ جائیں گے، جبکہ شہزادی کے بارے میں تو یہ پیشین گوئی ہے کہ آئندہ چند دن تک کوئی سانپ کے کاٹنے سے اس کی ہلاکت ہو جائے گی. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر یہ طے پایا کہ سمندر مطلب ایک جزیرے میں جا کے شہزادی کے لیے قلعہ تعمیر کیا جائے اور وہاں پہ شہزادی کو منتقل کر دیا جائے. تو پھر لکڑی اور لوہے کی تہ در تہ دیوار بنائی گئی، وہاں پر شہزادی کو منتقل کر دیا گیا، اور استنبول سے روزانہ کشتیوں اور جہازوں پر شہزادی کا راشن جایا کرتا تھا. تو سب کو کون سی ٹکٹ لینی پڑتی ہے؟ وہ کسی کشتی پہ چڑھ گیا ہوگا. بس پھر یہی ہوا کہ شہزادی کو انگور بہت پسند تھے، انگوروں کا کریٹ شہزادی نے کھولا اور اندر سے سانپ نکلا اور سانپ نے اس شہزادی کو ڈس لیا. انگوری ڈنگ مارا. اب بادشاہوں کو، حکمرانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محفوظ مطلب اگر آپ نے کرنی ہے تو اپنی زندگیوں کی بجائے شہروں کو محفوظ کیا جائے، ملکوں کو محفوظ کیا جائے. اور بڑی ستم ظریفی یا حسن اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹاور ہے یہ اس میں آج کل ایک ہوٹل ہے، اور اس ہوٹل کا مالک ہمارے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کا ذاتی طور پر بہت دوست ہے. یہ جو میٹرو ٹرین اور یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس میں عبد القادر توران صاحب کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اور وہ عبد القادر توران جو ہے وہ خود اتنا سادہ بندہ ہے، اتنی سادہ زندگی گزارتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ کھرب پتی تاجر ہے. یہ جو پاس سے خوش آمدی ہے نا یہ مروا جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو خیر دونوں طرف سے ہی بڑی بیڈ لک ہے کہ عوام بھی نہیں بولتی، عوام ہی بول پڑے تو چلو کچھ ہو جائے. جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ وہ بچی کا والد ہی سٹینڈ لے جاتا. یہ بھی سال پہلے اوباما نے کوئی فنڈ ریزنگ کے لیے امریکہ میں کوئی سڑکیں روکی تھی، کچھ بلاک کی تھی، وہ فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے وہاں سڑک پہ جا گئے. تو لوگوں نے 4 گھنٹے میں اس قدر احتجاج کیا تھا کہ ان کو سڑکیں کھولنی پڑ گئی. اصل میں یہ بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے کہ ہم لوگ خود کسی نہ کسی انداز میں وی آئی پی کلچر کے عادی ہو چکے ہیں، پروٹوکول کلچر کو پسند کرنے لگے ہیں اور اس پہ احتجاج کرنا ہم نے بند کر دیا. میں بار بار کہہ رہا ہوں مہذب احتجاج. جی جس طرح عمران خان نے خیبر پختونخوا میں پروٹوکول کلچر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. ویسے عمران خان صاحب نے یہ اعلان 7ویں مرتبہ کیا ہے کم و بیش. نہیں وہ اس لیے کرتے جا رہے ہیں نا کہ کبھی عمل ہوگا، وہ خود نہیں نا پاور میں. کچھ نہیں ہوتا بھائی. یہ یار وزیر اعلیٰ تو پرویز کھٹک ہے، اس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. ریحام خان بھی پروٹوکول انجوائے کرتی رہی ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی گاڑیوں کی تعداد کم نہیں ہوتی. ان کے سپورٹرز کہہ دیتے ہیں جی پرائیویٹ گاڑیاں، لیکن بہرحال یہ میں بار بار پرائیویٹ گاڑیاں پرویز کھٹک کے ساتھ صرف ہوتا ہے ان کا پروٹوکول، اور وہ ڈاکٹر نے کہا رکھے پروٹوکول، بچے چھیڑتے ہیں ان کو. اصل میں وی آئی پی کلچر یہ بالکل ایک وائرس ہے. اس سے انسان اس طرح بیمار ہوتا ہے کہ خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ وائرس کب حملہ آور ہوا ہے. اور ارد گرد کا معاشرہ ہے وہ ہمیں اس کلچر کا عادی بنا دیتا ہے. اب تمہاری بات 16 آنے درست ہے کہ لوگ نفرت کرنا مطلب ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ڈیوڈ کیمرون برطانیہ میں وہ ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا تھا. تو وہاں پہ ایک عام سادہ سے عام ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا حضور والا آپ تشریف لے جائیں، یہ مریضوں کے آرام کا وقت ہے. ہمارے یہاں وی آئی پیز ہاسپٹلز کا دورہ کرتے ہیں تو ڈاکٹرز جو ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں وہ مریضوں کو چھوڑ کے وی آئی پیز کے ساتھ سیلفیاں بنوا رہے ہوتے ہیں. ان کے فون میں ہوتی ہے سیلفی، اس لیے بنواتے. یہ پروٹوکول کے حوالے سے میرا خیال ہے ہمارے ہی شو میں 19,645 اور کرتے رہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے اس کی تعداد، اور اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ معمولی سی تبدیلی بھی دیکھنے میں نہیں آتی. اور ہم بارہا اس بات کا بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ہم جب بھی کسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں کسی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے بارے میں تو اس کا رسپانس آتا ہے کہ جناب ہم نے یہ بہتری کی ہے. لیکن پروٹوکول کلچر پر جب بھی آپ بات کرتے ہیں کسی کا رسپانس نہیں آتا کہ آج ہم نے پروٹوکول کلچر کم کر دیا. کبھی مطلب ہم نے ایک دفعہ حمزہ شہباز کے
گھر پہ متعین جو پولیس اہلکار تھے ان کی تعداد بتائی تھی, اس کا اثر یہ نکلا, اس وقت ہم نے غالباً بتائی تھی کہ 80 کے قریب ہے. اس کا جب ہم نے گفتگو کی تو اس کے 1 مہینے کے بعد وہ تعداد بڑھا کر 96 کر دی گئی. یہ اثر بڑھا دی گئی. نہیں, میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ ہر VIP جو ہے اس کو اب تو گورنمنٹ خود بھی کروڑوں روپے کی بلٹ پروف بم پروف گاڑی لے کے دیتی ہے, اس کے بعد کیا ضرورت ہے اتنے بندوں. یہ اصل بات یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم شاید جذباتی ہو جاتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے, جب آپ کے پاس ایک بلٹ پروف گاڑی آ گئی ہے, چلے ہم یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ 2 گاڑیاں آپ ساتھ لگا لیں, ایک پیچھے ایک لگا لیں, لیکن یہ جو 20 گاڑیاں لے کے چلنا, اس سے آپ کی کوئی مقبولیت میں اضافہ نہیں ہوتا, آپ کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ بلٹ پروف گاڑی کے بعد 20-25-30 گاڑیوں میں بندے اس لیے ساتھ ہوتے ہیں کہ کوئی بلٹ پروف گاڑی سمیت نہ حکمران اٹھا کے لے جائے. بس تو پھر اس کا مطلب ہمارے شہر محفوظ نہیں ہے نا. بندہ پوچھے بلٹ پروف گاڑی کو گاڑی سمجھے, ڈنکی نہ سمجھے. اچھا حکمرانوں کو چھوڑو, یہ بھی تو ہر انسان کی ایک سائیکی ہے نا کہ انسان جب خود محفوظ ہو جاتا ہے تو وہ پورے شہر کو محفوظ تصور کرنے لگ جاتا ہے. میں تمہیں اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے تک میرے علاقے میں بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب تھی, تو ہم نے مل کے 2-4 گلیوں میں گیٹ لگوا لیے. اس کے بعد میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ پورا علاقہ جو ہے وہ اب جرائم سے محفوظ ہے, کیونکہ میں خود محفوظ ہو گیا ہوں. نہیں, سیلفشنس نہیں ہونی چاہیے, ساروں کا سوچنا چاہیے, پورے ملک کا حکمرانوں کو سوچنا چاہیے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پیش کیجئے مخبر نام عزیز صاحب. اتنی زور سے میں نے کہا کہ ایکٹیو بھی ہو جائے نا بندے سارے. مخبری سننے کے لیے سب کو ایکٹیو ہونا چاہیے, کان کھڑے ہو کر کے سننی چاہیے مخبری, تاکہ اس کا کوئی لوٹس ہو سکے. کلب کے تھک گئے ہیں مخبریاں سنا, جو ہی میرے حالے نکل گئی ہے جس نے کان پہ رینگنا تھا. جو کے سیل ختم ہو گئے. جی مخبری یہ ہے کہ یہ جو ایک تاثر پھیلا ہوا ہے نا کہ سندھ میں جو آپریشن ہو رہا ہے, یا ڈاکٹر عاصم کے اوپر اگر زیادہ سخت ایکشن لیا گیا تو آصف یرداری صاحب ہیں جو وہ ادھر آئیں گے تو وہ بھی پکڑے جائیں گے اور ان کو بھی مقدمے کسی میں تار لیا جائے گا. اس حوالے سے میرا مخبر بتاتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا, اس نے اسٹیبلشمنٹ تک یہ سنیا پہنچایا ہے کہ اگر آصف علی یرداری پہ ہاتھ ڈالا گیا تو 400 مقامات ہیں ایسے سندھ کے اندر جو انہوں نے پن پوائنٹ بتائے ہیں. ان 400 مقامات کے اوپر جلاؤ گرا ہوگا تو پھر سانو نہ کہنا. اور اگر یہ آپ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ پیسے دے کے یہ کام کرایا جا رہا ہے تو وہ کسی نے نہیں ماننا. یہ بھی یہ میں رکھنا, لوگ کہیں گے کہ یرداری کے عشق میں لوگ باہر نکل آئے. یہ ایک قسم کی تڑی لگائی گئی ہے. اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اس کو ڈائجسٹ کرتی ہے یا آگے سے ایسے کر دیتی ہے. ہوتا ہے نا منہ میں کوئی چیز آ جائے تو بندہ ایسے کر دیتا ہے. ہوتا ہے ریت شیت کا کوئی دانا آ جائے. لو جناب, یہ جو اپنا ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے بہت زیادہ گرم ہوا ہے کام, اس طرف سے ادھر نون لیگ کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ بھی ہلالہ کر چکے ہیں, چودھری نثار صاحب. اس حوالے سے نون لیگ کے اندر بھی تھوڑی بہت ٹینشن پھیلی ہوئی ہے. وہ ٹینشن کچھ یوں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو مجھے ہینڈل کرنے دیں, جبکہ چودھری نثار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کلی طور پر میں خود ہینڈل کروں گا, میں وزیر داخلہ ہوں. نو انٹرپشن. انگریزی میں کہا ہوگا, آتی ہے انگریزی چودھری نثار صاحب کو, میں نے دیکھا بلکہ سنا بھی ہے میں نے انگریزی ان کا منہ سے. لو جی, یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب باہر بھی گئے ہوئے تھے, وہ بھی کچھ اسی چکر میں تھے پڑے ہوئے, مگر اب چودھری نثار صاحب نے باقاعدہ سختی سے ریکویسٹ کر دیا وزیر اعظم صاحب کو, اور جو انہوں نے مان بھی لی ہے کہ یہ میرا معاملہ ہے, میں نے خود ہینڈل کرنا ہے, میری وزارت کا معاملہ ہے, اس میں خدا کے لیے کسی کو بھی بولنے کی یا دخل دینے کی اجازت نہ دیجیے گا. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر عاصم کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے.
यार तुम तो आगे से यार वो बात कर देते हो कि जूं आप दौड़ जाए मुड़ के छड़ के जूं आप दौड़ जाए, जूं को रिंगने दो, तुम डरा देते हो जूं को। डिश ले जी, मुखबर बताता है कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन एंड यूनिवर्सिटी जो है, या यूं कह ले कि लाहौर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन जो है, वहां पे इम्तिहानात की जो कंट्रोलर हैं वो रीचेकिंग के बहाने बच्चों को पास कर रही थी। पर्चा नहीं रीचेक कराने के लिए कह देती स्टूडेंट, तो वो अपने वाकफकारों को पास करा रही थी। अच्छा। जिस पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट कुछ क्लब भी रहे थे। लो जी, वीसी साहब जो हैं उन्होंने नोटिस लिया, तो उन्होंने फिर कहा कि हैं हाय कहती है खवातीन जितनी मर्जी अच्छी पढ़ी लिखी सीट पे बैठी हो, उनके मुंह से जरूर निकलता है हाय। तो आगे से उन्होंने हाय के बाद अंग्रेजी शुरू कर दी होगी, इट इज वेरी बैड। उन्होंने कहा कि अच्छा अब ये करें कि ये जो मामला है ना ये हाय वाला, ये तो वाकई ये कुछ किया गया है इस तरह का मसला, पास पूस की गई हैं अपनी फेवरेट बच्चियां, मगर अब इस मामले को मीडिया पर आने से रोकें बड़ी सख्ती से। अच्छा। मगर मुखबर मेरे ने ये बताया कि एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं वो गवर्नर साहब तक पहुंच चुके हैं, बताने के लिए पहुंच चुकी हैं। गवर्नर चूंकि चांसलर होता है, यू नो वेरी वेल, यू आर आल्सो स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, यू हैव मास्टर डिग्री ऑफ जर्नलिज्म। और गवर्नर साहब के बारे में हम पहले बारहा अर्ज कर चुके हैं कि वो तालीम में शफाफियत के किस कदर कायल है। जूं दौड़ाए दौड़ गई। हाँ जी, इसने जूं को इधर नहीं टिकने देना। ला जनाब, ये जब वज़ीर आला बलोचिस्तान बदले हैं, जो कमिटमेंट हुई थी कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो हैं अद्धा टेन्योर वो और अद्धा टेन्योर पहले अब्दुल मालिक साहब ने भुगता है, इसी तरह ही काफ लीग के 3 जो अरकान है ना, वो सनाउल्लाह ज़हरी साहब कहते थे मेरे साथ है। सही। उनमें एक को तो वज़ारत भी दी गई थी। अब मुखबर बताता है कि नीचे इन वज़ीरों में भी अपनी तौर पे एक एग्रीमेंट था कि अद्धी वज़ारत तुम कर लेना, अद्धा टेन्योर, और अद्धे टेन्योर में वज़ारत मैं करूंगा। 3 में से 2 में ये तय पाया हुआ। अच्छा। अब जो वज़ीर आला साहब तो बदल गए हैं, और जो नीचे वज़ारत है ना, एक्साइज टेक्नीशियन एक्साइज टेक्नीशियन होती है, सेक्टिकेशन एक्साइज, वो वाली वज़ारत। तो वो दूसरा वज़ीर कह रहा कि यार बस कर यार, मैनू दे दे यार, सारी ना खा। तो वो कह रहा कि परे हट जा, खबरदार मैनू मजा बड़ा आ रहा, मैं नहीं छड्डनी। तब वो वज़ारत छोड़ के उनको दे नहीं रहे। ये स्यापा पड़ गया बलोचिस्तान की कबीना की वज़ारत के आप एक्साइज टेक्नीशियन। हाँ जी। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। लेकिन हमारे साथ है नून लीग के कारकुन, हमें ज्वाइन करना था पीटीआई के मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने, लेकिन न जाने वो क्यों आज ताखीर। हम माफी चाहते हैं, हम माफी चाहते हैं, माफी चाहते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं छज पता से वंडा अजगती किस चीज की मुबारक हो? खुशी में आप ढोल ना बजाना शुरू कर दीजिएगा। लाजमन ढोल बजाने वाला। अच्छा, ये लोधरा के ज़िमनी इलेक्शन की मुबारक। जी हाँ, मुबारक हो। वो तो बाद में मुबारक वसूल करेंगे, आप ताखीर से क्यों आए? हम माफी चाहते हैं। वो इंडिया के मोदी आ गए मुल्तान। लो, मुल्तान क्या करने चले गए? नरगस दा ड्रामा देखने गए। भाई जाहिर है शाह महमूद को ही मिलने आएंगे। मुल्तान में कोई और ऐसी शख्सियत तो है नहीं जिसके लिए वजीर आजम इंडिया का खुद चल के दरवाजे पे आ जाए। हमें यकीन नहीं था कि वो उधर आ जाएंगे। हम तो अंदर अपनी जीत की खुशी मना रहे थे, लोधरा की सीट की जीत की खुशी। यकीन मानिए हमें नहीं मालूम था, ना ही तय था हमारे साथ कि इंडिया के वजीर आजम मोदी मुल्तान हमें मिलने के लिए आएंगे। हमें तो हमारे आके चौकीदार ने बताया कि शाह जी बाहर कोई साबन वाले बुलबुले बेचने वाला आया खड़ा है। अच्छा। हमने कहा साबुन वाले बुलबुले वो जो बच्चे खरीदते हैं, साबुन वाले बुलबुले वो हमने क्या करते हैं, हम
ہم نے سوچا یہ بلبلے بیچنے والا ہمارے دروازے پہ کیوں آ گیا. پھر ہمارے ذہن میں آیا کہ شاید وہ چاہتا ہو کہ غباروں کی جگہ پٹاخوں کی جگہ ساتھ بلبلے بھی چھوڑے جائیں. ہم جب دروازے پہ پہنچے تو سامنے مودی کھڑے تھے. ہم نے کہا بھائی یہ تو انڈیا کے وزیر اعظم ہیں. وہ کہنے لگے بھائی صاحب پوچھ تو لیجئے بلبلے والا ہی ہوگا. ہم نے کہا بے وقوف ہو, شکل سے یہ بلبلے بیچنے والے لگتے ہیں مگر یہ ہے وزیر اعظم. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرضہ وہ ایئرپورٹ سے باہر ہی نہیں آئے. ایک منٹ ابھی ڈھول بجواتے ہیں. سر میں ڈھول بجانے والا نہیں ہوں, لودھرا سے نون لیگ کا میں ورکر ہوں. تو پھر ڈھول بجانے والے ہی ہوئے نا, چونکہ ڈھول تو آپ کا بج چکا ہے. یقین مانیے ہم نے ان سے معذرت کی کہ بھائی ہم تو جنید سلیم کے ساتھ حسب حال میں کویٹڈ ہیں, ہم معافی چاہتے ہیں, آپ کسی دن پھر آئیے گا. سلام لے کے ہم بھاگے. میڈیا میں کہیں پہ اس بات کا ذکر تک نہیں آیا کہ ملتان آپ سے ملنے کے لیے گئے. ارے شرمندگی تو چھپانی ہی ہوتی ہے نا. وہ ہم نے جب ان کو نکالا تو اس کے بعد وہ نواز شریف کی طرف دوڑے کہ چلے پھر وزیر اعظم سے ہی مل لیتے. کیا جی, مودی کے آنے کا مقصد کیا تھا ملتان؟ بھائی لودھرا کی مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے. وہ تو انڈیا تک بہت زیادہ چرچا ہو گیا ہے لودھرا والی سیٹ جیتنے کا. ہم نے کہا آپ کیسے پہنچ گئے؟ کہنے لگے شاہ جی کیا بتائیں آپ کو, ہم نے سوچا کہ کہیں راستے میں ہمیں کوئی پولیس والا پہچان کے نواز شریف کو اطلاع نہ کر دے, اس لیے ہم جہاز کے نیچے رسے سے لٹکے اور جنگل میں ہی چھلانگ لگا دی. ادھر سے ہم سڑک ڈھونڈتے ہوئے باہر نکلے اور پرائیویٹ بس میں بیٹھ کے آئے. سرکاری بس میں یا ڈائیووں میں بھی نہیں بیٹھے کہ وہاں پڑھے لکھے لوگ ہمیں پہچان نہ لیں. ہم تو بڑا استعارے میں بیٹھ کے آئے ہیں ملتان تک. تو مودی کو آپ کے گھر کا پتہ تھا؟ یہ بھی سن لیجئے, کہنے لگے ہمیں واقعی آپ کے گھر کا نہیں تھا پتا. ہم نے تو ہیلری کو فون ملایا کہ شاہ جی کا گھر تو بتائیے. انہوں نے کہا کہ ملتان بڑی سڑک تو کھبیات ہوگے, نالی پانا سے کالی دکان آ جائے گی, ادھر سے پوچھ لینا شاہ محمود کا گھر کہاں ہے. اچھا, ہیلری کو پان سگریٹوں والی دکان کا بھی پتا ہے؟ ارے بھائی کیا کرتے ہو, جس کو کلنٹن کا پتا ہے کیا اس کو پانوں سگریٹوں والی دکان کا نہیں پتا ہوگا؟ یقین مانیے جنید میاں آپ کو کیا بتائیں کہ پہلے تو آتے ہی دروازے کے سامنے ناچنا شروع کر دیا. کہنے لگے لودھرا کی جیت. ہم نے کہا بھائی ایک منٹ ٹھہرو, ڈانس تو ہم بھی کر رہے ہیں مگر اتنا ردم میں ہم نہیں کر پا رہے. کہنے لگے شاہ جی ہم نے تو پریکٹس کی 3-4 دن, اسی لیے تو ہم لیٹ پہنچے, ورنہ اسی دن بنتا تھا آپ کو مبارک دینا لودھرا کی جیت کا. اور مودی بیچارے کو یہ تو نہیں پتا نا کہ آپ پیسے لگا کے جیتے ہیں. نہیں بھائی پیسے تو پھر لگانے پڑتے ہیں, ظاہر ہے آپ ڈھول بجائیں گے تو آپ کو پیسے تو دیں گے. میں ڈھول بجانے والا نہیں ہوں. آپ کون ہیں؟ اسے میں نون لیگ کا ورکر ہوں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا شاہ جی, کوئی امور داخلہ پہ بھی بات ہو جائے, مودی آئے ہوئے ہیں. جنید سلیم, اس وقت تو پاکستان میں امور خارجہ ہو یا امور داخلہ صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے, لودھرا 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 لودھرا. لیکن شاہ جی آپ کا تعلق تو ملتان سے, آپ لودھرا لودھرا کیے. ارے بھائی ملتان ہو یا لودھرا, آپ کو ضرور ڈھول بجانے کا ٹائم دیا جائے. ڈھول بجانے والا نہیں ہوں میں معافی چاہتا ہوں. اچھا شاہ جی ایک منٹ, ٹھیک ہے لودھرا آپ نے جیت لیا, لیکن الیکشن میں فتح یاب تو جہانگیر ترین ہوئے. جنید سلیم, یہ فتح جہانگیر ترین کی فتح نہیں ہے, یہ فتح پاکستان تحریک انصاف کی فتح ہے, یہ فتح شاہ محمود کی فتح ہے, یہ فتح باطل کے آگے حق کے وجود کی فتح ہے, یہ فتح عوامی فلاح و بہبود کی فتح ہے, یہ فتح آوارگی کے آگے حدود و قیود کی فتح ہے. یہ نمائش کے مقابلے میں نمود کی فتح ہے, اصل درد کے مقابلے میں سود کی فتح ہے, پٹوار جلسوں کے آگے جذبہ اچھل کود کی فتح ہے. جہانگیر ترین کی نہیں, شاہ محمود کی فتح ہے. بوڑھے کے مقابلے میں نومولود کی فتح ہے, پروفیسر ڈاکٹر کے آگے حکیم سعود کی فتح ہے. پوئیں پٹاخوں کے سامنے بارود کی فتح ہے, کیڑے کے سامنے امرود کی فتح ہے, کیڑے کے سامنے امرود کی فتح ہے. اور یاد رکھو جنید سلیم, کیڑا باطل اور امرود حق.
सर हैरत की बात देखिए कि धांधली का रोला डालने वाले हमारे साथ धांधली कर गए। शाह महमूद साहब 2-2 हजार रुपए का वोट खरीदा आपने, 2-2 हजार रुपए का। अरे 200 पे 2 घंटे ढोल बजाने वाले, कभी तुमने 2000 का मुंह देखा है? इस तरह के ढोल वाले पार्क गाड़ी के पीछे 3-4 घंटे ढोल बजाते हुए यही सोचते रहते हैं बारात चल नहीं रही। फिर जब 3-4 घंटे के बाद सर उठा के इर्द गिर्द देखते हैं कि कोई बंदा नहीं खड़ा, फिर इन्हें पता चलता है कि भाई सब अंदर जा चुके हैं। फिर अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए हल्के हल्के ढोल के साथ मिल्ली तराना शुरू कर देते हैं। अरे जाहिल, हम पैसे खर्चेंगे वो भी वोटों के लिए? हमारा तो लीडर इमरान खान अमरूदों के साथ अगर नमक वाली पूड़ी मिले तो अमरूद के साथ इस्तेमाल नहीं करता, घर ले जाता है कि यही हंडिया में डल जाए। हमने नहीं पैसा खर्चा, आप लोगों ने, इन्होंने, जुनैद सलीम, इन्होंने, ये नून लीग वालों ने अरबों रुपया लगा के हमारी आवाज को दबाना चाहा, शाह महमूद की आवाज को दबाना चाहा, जाली वोट डाल के हमें हराना चाहा। हम कितार में खड़े थे, हमें धक्का दे के बाहर गिराना चाहा, अपने पंक्चर गुब्बारे को फिर से फुलाना चाहा, सर्दियों में जेड़ा पन्नो लाले वाला धुआना चाहा। शाह जी एक मिनट, कोई चाहा बताओ जरा। शाह जी सिर्फ हमला एक कातलाना चाहा। हाँ, इन्होंने हमारे ऊपर करवाना हमला कातलाना चाहा। और हाँ, पतासे के साथ मीठा मखाना चाहा। और अब जब हार गए हैं तो हम पे पैसे लगा के जीतने वाला लगाना बहाना चाहा। बन गया है, मैं माफी चाहता हूँ, बन गया है। क्या बन गया? भाई अब यूं ना करो, बन गया है कि बहाना लगाना बहाना चाहा, बन गया है। एक सीट जीत के पूरे मुल्क में ढोल बजाना चाहा। ये देख लीजिए, निकले ना ढोल वाले। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।